یا رسول اللہ ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے، ہم نے سب کچھ آپ کے ہاتھوں اسلام پر قربان کر دیا۔ ابو بکر وہ ہے جو محبوب کا پہلا یار ہے، ابو بکر وہ ہے جو اسلام لانے میں پہلے نمبر پر ہے، ابو بکر وہ ہے جو غار کا دوست ہے، ابو بکر وہ ہے جو مزار کا دوست ہے، ابو بکر وہ ہے جو بچپن کا دوست ہے، ابو بکر وہ ہے جو لڑکپن کا دوست ہے، ابو بکر وہ ہے جو جوانی کا دوست ہے، ابو بکر وہ ہے میدان محشر میں اللہ کے حضور سب سے پہلے جو حساب دے گا وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر وہ ہے محبوب کے ساتھ محبت کرنے میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، اور اس کائنات کے اندر انبیاء کے جماعت کے بعد سب سے زیادہ عظمت، رفت، مقام اور شان پانے والی ہستی ابو بکر پہلے نمبر پر ہے۔ ابو بکر گھر کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اسلام کے لیے چندے کی اپیل کی ہے۔ ابو بکر سارے گھر کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، ایک گٹھڑی کے اندر باندھ لیتے ہیں، گٹھڑی کے اندر باندھنے کے بعد گٹھڑی کو سر پر اٹھاتے ہیں، دیواروں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ کہیں سوئی تک بھی گھر کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ محبوب خدا نے حکم دیا ہے، اعلان کیا ہے اسلام کو چندے کی ضرورت ہے۔ ابو بکر تو تن من دھن سب کچھ محبوب کے ہاتھوں اسلام پر خرچ کرنے والا ہے۔ ابو بکر تو سخاوت میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ ابو بکر گٹھڑی کو اٹھاتے ہیں، رستے میں آ رہے ہیں، رستے میں آتے ہوئے جسم پر جو قیمتی لباس تھا اس پر نگاہ پڑتی ہے، کہا کہ محبوب کے حکم پر سب کچھ قربان کر دیا، ابو بکر تیرے جسم پر قیمتی لباس باقی رہ جائے۔ محبوب کے حکم پر تو سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ دوبارہ گھر میں جاتے ہیں، گھر میں جا کر ٹاٹ کا لباس سلائی کرتے ہیں، اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں، اپنا قیمتی لباس گٹھڑی کے اندر باندھتے ہیں، گٹھڑی کو سر پر اٹھاتے ہیں، محبوب خدا کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہا ہے، میرا یار آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے۔ محبوب پوچھتے ہیں ابو بکر گٹھڑی اٹھا کر آ گئے، کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ اس پر ابو بکر مسکرائے اور فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا جو کچھ ہے اسلام کو ضرورت ہے لے آؤ۔ ابو بکر اپنا سب کچھ لے کر آ گیا۔ ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے، نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آتے ہیں، محبوب کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ محبوب دیکھتے ہیں ابو بکر کے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے، محبوب دیکھتے ہیں نوریوں کے سردار کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر سے تو چندہ مانگا تھا اس لیے ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا، سب کچھ اسلام پر لگا دیا، اے نوریوں کے سردار جبرائیل تو نے آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا؟ اس پر نوریوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے، جس وقت سے زمین پر ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اللہ نے آسمان کے 70,000 فرشتوں کو حکم دیا ہے ابو بکر کے طریقے پر چلتے ہوئے، آسمان کے فرشتوں آج تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ یہ ابو بکر کی پہلی خواہش اور تمنا تھی، ابو بکر کا مال ہو محبوب کے ہاتھوں دین اسلام پر خرچ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے مال کو اسلام کے لیے پسند فرمایا، اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ دنیا کے اندر کتنے سرمایہ دار لوگ ہیں، کتنے مال و دولت والے ہیں، لیکن ان کے مال جیسا کمایا ویسا ہی لگ گیا، حرام طریقے سے کمایا، ناجائز طریقے سے کمایا، ہیرا پھیری کے طریقے سے کمایا، جیسے آیا ویسے ہی نکل گیا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی جنہیں پتہ تھا کہ اس انداز میں شریعت کا حکم ہے، جو ہے وہ صحابہ حلال طریقے سے کمانے والے، صحابہ اسلام پر خرچ کرنے والے، اور اسلام پر خرچ کرنے کے بعد اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اس مال کے عوض ہم اللہ کے ساتھ جنت کی تجارت کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر شاید کمی آ گئی، کمی نہیں آتی، اللہ کئی گنا بڑھا کر دنیا کے اندر بھی دے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں، زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہیں،
کتنے گناہ بڑھا کر اللہ جو ہے واپس لوٹاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا ہوا 1 روپے خرچ دنیا کے اندر اللہ کئی گنا بڑھا کر دے دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی ہم اللہ کے راستے میں سخاوت کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ اس کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ پریشانی ہوگی۔ اللہ نے جنت کے اندر وہ نعمتیں رکھی ہے، وہ نعمتیں رکھی ہے کہ جس کے متعلق نہ کبھی کسی کانوں نے سنا، نہ زبان پر تذکرہ آیا، نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا۔ اللہ نے عظیم الشان محلات ایمان والوں کے لیے جنت کے اندر بنائے ہیں۔ ابو بکر کی پہلی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر کی دوسری تمنا یہ ہے، کہا یا رسول اللہ میری دوسری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہوں اور نبوت کے چہرے کو تکتی رہیں۔ یہ جو ہے میری ابو بکر کی دوسری تمنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کی دوسری تمنا کو بھی پورا کیا۔ یہ نبوت کا چہرہ ہے جس کو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ یہ کائنات کے سردار کا چہرہ ہے، یہ کوئی معمولی چہرہ نہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا، سب سے زیادہ حسین و جمیل، سب سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر کملی والے کا چہرہ ہے۔ سارے نبی حسین ہوتے ہیں، سارے نبی جمیل ہوتے ہیں، سارے نبی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کو سب سے زیادہ حسین بنایا، سب سے زیادہ جمیل بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسن و جمال کے پیکر کملی والے ہیں۔ جس نے بھی اس چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھنے کے بعد اسلام قبول کیا، صحابہ کی جماعت نے پھر کل جب محبوب کے چہرے کی زیارت کی، اپنے جسموں کو چھلنی ہونا تو پسند کر لیا۔ اسلام سے 1 انچ بھی وہ صحابہ کی جماعت پھر پیچھے نہ ہٹی۔ یہ ایسا چہرہ ہے، یہ ایسا خوبصورت چہرہ ہے۔ ابو بکر دوسری تمنا اور خواہش کا اظہار یوں کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری دوسری تمنا اور خواہش یہ ہے چہرہ نبوت کا ہو۔ ابو بکر اپنی آنکھوں سے تکتا رہے، دیکھتا رہے، وہ جو ہے لطف اٹھاتا رہے، مزے لیتا رہے۔ اللہ نے پھر وہ وقت بھی لایا جب اللہ کے محبوب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے جب غار ثور کے دروازے پر پہنچتے ہیں، پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، 100 اونٹ آپ کا انعام رکھا گیا ہے۔ مشرکین مکہ، منافقین مکہ، کفار آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ 100 اونٹ انعام کی ہرس اور لالچ میں محبوب خدا ابو بکر کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس کو اللہ بچاتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ جس کو اللہ بچاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ جس کا اللہ نگہبان ہو جاتا ہے اس کو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ محبوب خدا ابو بکر صدیق غار ثور کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ ابو بکر اندر جاتے ہیں، غار ثور کی صفائی کرتے ہیں، اور غار ثور کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سراخ تھے، کپڑے کے ٹکڑے لیے ان کے ساتھ بند کر دیا۔ غار ثور کی صفائی ہو گئی۔ جب صفائی ہو گئی آپ نے عرض کیا، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ غار ثور کی صفائی ہو چکی ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ محبوب خدا غار ثور کے جب اندر جاتے ہیں، ابو بکر ایک سوراخ باقی تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی موذی چیز، خطرناک چیز، کوئی زہریلی چیز محبوب خدا کو، اللہ کے حبیب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو بکر اپنی ایڑی سراخ کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ رکھنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ میری گود کے اندر سر رکھ کر سو جائیں، آرام کر لیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کی گود کے اندر سر مبارک رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ابو بکر اپنی آنکھوں سے محبوب کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔
लुत्फ उठाते जा रहे हैं, मज़े लेते जा रहे हैं। पीछे दुश्मन लगा हुआ है। उधर जो है जिस सुराख के ऊपर अबू बकर ने अपनी एड़ी रखी हुई थी, उसके अंदर काला नाग सांप था, जो बार बार अबू बकर की एड़ी को डंग मार रहा था, डस रहा था। जो एड़ी है जब छलनी हो जाती है, बात जब ज़ब्त से बाहर हो जाती है, अबू बकर की आंखों से बेसाख्ता आंसू का कतरा गिरता है। वो कतरा इतना कीमती था, ज़मीन पर नहीं गिरता, महबूब खुदा के वज़ुहा वाले चेहरे पर गिरता है। जब महबूब खुदा के वज़ुहा वाले चेहरे पर अबू बकर सिद्दीक की आंख का कतरा गिरता है, महबूब बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर ये रोना कैसा, आंखों से आंसू बहाना कैसा। उस पर अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गारे सौर के अंदर जितने भी सुराख थे, सारे सुराखों को कपड़े के साथ बंद कर दिया गया, सिर्फ एक सुराख बाकी था, उसके ऊपर मैंने अपनी एड़ी रख ली, और इस सुराख के अंदर काला नाग सांप है, जो बार बार एड़ी को छलनी कर रहा है, एड़ी पर डंग मार रहा है। बात ज़बत से जब बाहर हो गई, बेसाख्ता आंख से आंसू का कतरा गिरा, आपके वज़ुहा वाले चेहरे पे आ पड़ा। उस पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन निकालते हैं। निकालने के बाद अबू बकर की एड़ी पे लगाते हैं, एड़ी का दर्द फौरन ख़त्म हो जाता है। ये सारी कायनात के सरदार को लुआब दहन है, जिस लुआब दहन के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है, अबू बकर की एड़ी पे लगे, एड़ी को शिफा मिल जाती है। अलीउल मुर्तज़ा की आंख पर लगे, आंख को शिफा मिल जाती है। जाबर की हंडिया के अंदर लुआब दहन जाए, कई सहाबा खाना खा लेते हैं, खाना फिर भी बाकी बच जाता है। यह महबूब का लुआब दहन है, जिसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। फिर इसी पर बस नहीं, उसके बाद दुश्मन चलते चलते गारे सौर के जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनके पाँव पर जब अबू बकर की निगाह पड़ती है, अबू बकर कहते, या रसूलल्लाह, दुश्मन दरवाजे पर आ चुका है। अल्लाह के महबूब ने शाह फरमाया, अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारा रब हमारे साथ है, हमारा रब हमारे साथ है। जिसके साथ रब हो जाता है, उसको फिर दुनिया की ताकतों की ज़रूरत नहीं, दुनिया की जो है दुनिया की ताकतों की उसको ज़रूरत नहीं। जिसके साथ रब हो जाता है, दुनिया सारी के ख़जाने, दुनिया सारी की ताकतें फिर उसके साथ हो जाती है। फिर दुनिया वाले उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। असल में बादशाहत, असल में हुक्म, असल में हुक्मरानी, असल में अमर सिर्फ कायनात पर अल्लाह तबारक व तआला ही का चलता है, और अल्लाह ही मददगार है। अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं, बाकी सारे के सारे तलबगार हैं। सिर्फ अल्लाह ही वहदहू ला शरीक है जो मददगार है, बाकी सारे के सारे तलबगार हैं। इस अंदाज के अंदर अबू बकर ने अपनी दूसरी तमन्ना का इज़हार किया, या रसूलल्लाह, अबू बकर की दूसरी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि चेहरा नबुव्वत हो, अबू बकर उस चेहरे को तकता रहे, तकता रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने गारे सौर के अंदर 3 दिन और 3 रातों के लिए अल्लाह के महबूब अबू बकर 3 दिन और 3 रातों के लिए वहाँ ठहरे। अबू बकर 3 दिन 3 रातें महबूब के चेहरे को अपनी आंखों से तकता रहा, लुत्फ उठाता रहा, मज़े लेता रहा। यह कायनात में सबसे हुस्न व जमाल वाला चेहरा है, जिस जैसा कायनात में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया, इतना खूबसूरत बनाया। यह अबू बकर की दूसरी तमन्ना और ख्वाहिश भी पूरी हुई। तीसरी तमन्ना और ख्वाहिश ये है, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी तीसरी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि अबू बकर की बेटी हो, अबू बकर की बेटी हो, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका हो, आपकी रफ़ीका हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर की तीसरी तमन्ना और ख्वाहिश को भी पूरा किया। इसी शवाल के महीने के अंदर मोमिनों की माँ, कायनात की अफीफ़ा, तैयबा ताहिरा, सैयदा हुमैरा, आयशा सदीक़ा, मोमिनों की माँ अम्मी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शवाल के महीने के अंदर निकाह होता है, और इसी महीने के अंदर जो है रुखसती होती है। महबूब खुदा के साथ
آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ محبوب خدا اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کے ساتھ حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ محبوب اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جو ہے پانی پیتے ہیں، اس جگہ سے کھاتے ہیں، اس جگہ سے برتن کو منہ لگا کر پانی پیتے ہیں جہاں سے آپ کی بیوی جو ہے پانی پیتی تھی۔ پھر مسواک وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے آپ کی بیوی مسواک کرتی تھی۔ محبوب اپنی بیوی کے ساتھ کبھی جو ہے دوڑ لگاتے نظر آتے ہیں۔ حسن سلوک کی اعلیٰ مثالیں محبوب نے قائم کر دی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہے، اور جو ہے مومنوں کی ماں ہے، محبوب کی رفیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، کائنات کی عفیفہ ہے، جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ محبوب جس کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے، محبوب کی رحلت کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو دین کی قاریہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے سامنے بیٹھتے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑے بڑے بین مسائل کے اندر ان کی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آپ کے انتقال کا وقت آتا ہے، انتقال ہوتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، جنت البقیع کے قبرستان کے اندر آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، مرد عورتوں سے نیکیوں میں آگے نکل گئے، ہمیں بھی کوئی طریقہ بتایا جائے کہ ہم بھی مردوں کے برابر نیکی کر سکیں۔ مرد سارا دن ننگی تلواریں لے کر نفاذ اسلام کے لیے، جوہد اسلام کے لیے، دین کی بقا اور اشاعت کے لیے کافروں کے ساتھ تلواروں کے ساتھ لڑتے ہیں، اور رات بھر جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر جا کر تکبیر اللہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میری بہنوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عورت ہے پردے کے اندر رہتی ہے، اپنے حقوق کو پورا کرتی ہے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، اور کسی غیر محرم کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اور کسی غیر محرم کو اپنے چہرے کے اوپر نگاہ ڈالنے کا موقع بھی نہیں دیتی، وہ عورت جب رات کے وقت اس کا بچہ روتا ہے، وہ فوراً تڑپ کر اٹھتی ہے، اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ میری بہنوں سن لو، جو اپنے بچے کی خاطر رات کے وقت اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو جہاد کے برابر بلکہ جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو عورتیں اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہیں، پردے میں رہ کر گھر کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاکیزہ مومن عورتوں کو، جو جتنے لوگ مسجدوں کے اندر مرد حضرات جا کر تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن عورتوں کو گھر کے اندر باپردہ رہنے کی وجہ سے، گھر کے اندر باپردہ رہ کر اسلام اور دین کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ مردوں کے برابر ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرد جو ہے نیکیوں میں آگے نکل گیا، اللہ نے عورت کو بھی بڑی عظمت عطا فرمائی، عورت کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، بڑی رفعت عطا فرمائی۔ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر عورت چھپ کر رہے گی، پردے کے اندر رہے گی، پھر تو وہ عظمت، مقام اور شانیں پا جائے گی۔ اگر عورت بے پردگی کے اندر بازاروں کی زینت بنے گی، اور جو ہے اور بازاروں کی زینت بنے گی، غیر محرم کی طرف دیکھے گی بھی، اور غیر محرم بھی اس کی طرف دیکھیں گے، اور جو ہے پھر اس کے لیے یہ اجر و ثواب کے وعدے نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے شوال کے اندر اللہ کے محبوب کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور اسی مہینے کے اندر رخصتی ہوتی ہے، اسی مہینے کے اندر رخصتی ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام، امہات المومنین، ازواج المطہرات، اہل بیت، محبوب کا گھرانہ، محبوب کے اہل بیت والے، یہ سارے کے سارے صحابہ کی جماعت
یہ سارے کے سارے جنتی ہے، اور سارے کے سارے صحابہ برحق ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ کامران ہیں۔ کوئی بندہ کہے میں تو اہل بیت کو مانتا ہوں، ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا، میں تو جو ہے پانچ تن کو مانتا ہوں، باقی کسی کو نہیں مانتا۔ یہ اسلام نے بتایا، محبوب کے حکموں نے بتایا، فرامین نے بتایا کہ سارے کے سارے صحابہ برحق ہے، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہے، کہ پانچ تن بھی ہم مانتے ہیں، 10 تن بھی مانتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ازواج المطہرات کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، محبوب کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ان کو ماننے کے بغیر، ان کو ماننے کے بغیر، ان کے ساتھ محبت کرنے کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ہم نے شام کے اندر دیکھا، شام کے اندر اسلام مخالف، اسلام اور صحابہ کے دشمنوں نے کس انداز میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار کی بے حرمتی کی، ان کی لاشوں کو نکالا، جلایا، اور مزار کی بے حرمتی کس انداز میں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، کہ دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان کا مقام جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، فاطمہ، اہل بیت، امہات المومنین، کیا ان کے ساتھ بغض رکھ کر کیا کوئی مسلمان جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کہے میں ابو بکر کے ساتھ جو ہے بغض رکھتا ہوں، عمر کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، فلاں فلاں صحابہ کے ساتھ، امی عائشہ کے ساتھ، فلاں عثمان کے ساتھ میں بغض رکھتا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا۔ ارے جس کو نبی نے مانا، جن کے ساتھ نبی نے محبت کی، جنہوں نے نبی کے ساتھ محبت کر کے دکھائی، یہ تو وہ ہستیاں تھے جو محبوب کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کے وہ ظالم لوگ، وہ منافق لوگ، وہ دل مردہ لوگ آج انہی مقدس ہستیوں کے مزارات کی توہین کر کے اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے کامیابی حاصل کر لی، ان کے لیے ایسی ناکامی ہے، ایسی ناکامی ہے کہ جس کے بعد کبھی ان کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ صحابہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ ابو بکر کے ساتھ کوئی نفرت کر کے، کوئی بغض رکھ کے جنت کے اندر نہیں جا سکتا، عمر کے ساتھ نفرت کر کے جنت کے اندر نہیں جا سکتا، عثمان و علی کے ساتھ نفرت کر کے کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، حسن و حسین کے ساتھ اور محبوب کے نواسوں کے ساتھ، محبوب کی ازواج کے ساتھ، محبوب کی بنات کے ساتھ، صحابہ کی جماعت کے ساتھ کوئی بغض رکھ کر جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز یہ کون ہے؟ دو ہی تو عمر آئے، ایک عمر بن خطاب تھے، عمر بن خطاب تھے، جہاں سے گزرتے تھے شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عمر ہی تھی تھے، زمین پر اتنا عدل و انصاف تھا کہ ان کے ڈنکے پوری دنیا کے اندر بجتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا۔ دوسرا وہ تھا جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ وہ ہے فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عمر بن عبدالعزیز کے وہ نانا لگتے ہیں، نانا لگتے ہیں، اور یعنی عمر یہ حضرت عاصم نانا لگے، فاروق اعظم ان کے پر نانا لگے۔ یہ حضرت عمر کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کی جو ہے رشتہ داری تھی، ان کی نسل سے تھے، ان کے ساتھ نسب ملتا تھا۔ آج ہم نے دیکھا مسلمانوں کے سامنے شام کے اندر وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کی بے حرمتی کی گئی، ان کے مزار کو شہید کیا گیا، ان کی اہلیہ کے جسد کو نکالا گیا اور اس کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ پھر مسلمان کہتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، ہمارے اوپر طرح طرح کے بحران ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں اور عذاب ہیں۔
یہ عذاب اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، علانیہ خفیہ سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دوسری طرف اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں، پھر اسی زبان سے بہتان لگاتے ہیں، پھر اسی زبان سے انبیاء کی جماعت کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر اسی وجود کے ساتھ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، یتیموں کا حق کھاتے ہیں، ہمسایوں کا حق کھاتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی دعائیں اللہ کے حضور قبول کروانی ہے، اپنے جسم کے اندر لقمہ حلال کو داخل کرو، حرام کا کھائے ہوئے لقمے کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور معاشرے کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مسلمان معاشرتی برائیوں کو چھوڑ کر پھر اللہ کے حضور ندامت کا آنسو بہائیں، ندامت کے ساتھ نکلنے والا ایک ہی آنسو زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ دنیا کا ایک نمبردار ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، یا کوئی چودھری ہے، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب غلطی ہوگی معاف کر دے، دوسری طرف چودھری صاحب کے جو قید قانون ہے ان کی ہم خلاف چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چودھری ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، جب رب العالمین کے حضور ہم معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، بڑے گناہ ہو گئے معاف کر دے، دوسری طرف نافرمانی کیے جا رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، محبوب کی سنتوں کو علانیہ ذبح کیا جا رہا ہے، زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے، سفید ریش جو ہے جوے کی شرطیں لگا رہے ہیں، کبوتر بازی عام ہے۔ معاشرے کے اندر کون سا گناہ ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ یہ توبہ ہماری اس وقت قبول ہوگی، یہ کرونا سے ہماری اس وقت جان چھوٹے گی جب سارے کے سارے گناہوں سے سارے کے سارے مسلمان پکی اور سچی توبہ کر لیں، اور پکی اور سچی توبہ کرنے کے بعد جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں، جو ہے حرام کو چھوڑ دیں، اور جتنی بھی معاشرتی برائیاں ہیں سب کو چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کے بعد پاک اور صاف ہونے کے بعد پھر اللہ کے حضور آ کر ندامت کا ایک صرف آنسو بہا دو، ایک ندامت کے ساتھ گرنے والا آنکھ سے قطرہ زندگی کے سارے گناہوں کے لیے کافی ہے۔ وہ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے سود عام ہے، سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، سودی کاروبار عام ہے، جب وہ دیکھتا ہے یہ میرے بندے میرے ساتھ ہی اعلان جنگ کر رہے ہیں، ایک طرف تو اعلان جنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف معافی مانگ رہے ہیں، ہماری معافی قبول نہیں ہوگی، ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج بھی وقت ہے کہ زندگی کے جتنے بھی سانس ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر مر رہے ہیں، چھوٹا سا وائرس ہے، دیکھنے سے نظر نہیں آتا، دیکھنے سے نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہے، جو قوم کی جو لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کرنے والے، جو امت میں ایک اہم فریضے پر جو ہے منتخب جن کو اللہ نے کیا، آج وہ بھی پریشان ہے، عوام الناس بھی پریشان ہے۔ یہ بیماری آ گئی، یہ بیماری ایسے نہیں جائے گی، اس وقت جائے گی جب امت مسلمہ کے لوگ ساری کی ساری بیماریوں سے، ساری کی ساری معاشرتی برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور توبہ کریں۔ نبی کی ختم نبوت کا موقع آیا، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، محبوب آخری نبی ہیں، اس کے باوجود امت کے لوگوں نے ہی اپنے آپ کو نبی بنا کر، کسی نے اپنے آپ کو قادیانی کی صورت میں پیش کیا، کسی نے مرزائی کی صورت میں پیش کیا، کسی نے لاہوری کی صورت میں پیش کیا۔ جب محبوب کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، صحابہ کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اہل بیت کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اہل بنات کی جو ہے ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ازواج کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، عمر بن عبدالعزیز ان کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی انداز کے اندر دنیا کے اندر کتنی برائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری برائیوں سے جب سارے کے سارے امت مسلمہ کے لوگ پکی اور سچی توبہ کر لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اب دل تو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہماری توبہ اس وقت قابل قبول ہوگی جس وقت معاشرتی ساری برائیوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ اب سب کو چھوڑ دیا،
اب تیری طرف جو ہے ہم رجوع کرتے ہیں، تیرے حکموں کو مانتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ پھر جو ہی ہماری آنکھ سے ندامت کا ایک قطرہ ٹپکے گا، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد پھر دیکھنا یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔